کہ ادراک شیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما. اور اسی طرح شریف جرجانی نے ذکر تعریف ذکر کی ہے الاعتقاد الجازم علی ما هو علیہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آیتی یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ ایک نیا انداز دیکھنے میں آیا اور ایک جستجو نظر آئی الحمدللہ کہ علم کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور جتنا ممکن ہوا اور جتنا ہو رہا ہے الحمدللہ اس پر اطمینان بخش تسلی بخش کام ہو رہا ہے الحمدللہ کہ طلباء علماء اس میدان میں موجود ہیں اور اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. اور اسی کی سلسلے کی کڑی یہ بھی ہے الحمدللہ جیسے وسائل اعلام کے اندر جو میڈیا سوشل میڈیا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جس حد تک علم شرعی کو آگے پہنچانا چاہیے تھا وہ اتنا نہیں ہے الحمدللہ. اسی کاوش کے تحت یہ تلمیذ کے ادارہ تلمیذ جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کو کہیں مبدع، ایک نیا انداز اپنایا ہے کہ ان کتب کو لیا جائے اور باقاعدہ ایک اصول کے طور پر ان کتب کا تعارف کروایا جائے مختلف مشائخ کے ساتھ الحمدللہ. بس اسی سلسلے کے اندر الامر فوق العتب کے تحت ان کا ہمارے لیے بھی یہ تھا کہ ہم اس کتاب کو ذکر کریں اور اس کتاب کا دراسہ کیا جائے. تعلیم اور تعلم لازم ایک جزء ہے جو طالب علم اساتذہ سب کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر علم کا استقرار ممکن نہیں. تو الحمدللہ جب علم کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے علم کے حوالے سے ہی بات ہونا ضروری ہے، اور اسی کا انتخاب کیا گیا ہے. ایک کتاب ہے شیخ عثیمین العلامہ الفقی الاصولی فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. یہ ان کی کتاب ہے کتاب العلم، جن کو اس دورے کے اندر ابتداءً ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کتاب کی ترتیب کا ہم ذکر کریں گے، اور ابتدائی یہیں سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کتاب تو ویسے کافی مفصل ہے، اور طلباء کو بھی میری یہ نصیحت ہے کہ وہ یہ کتاب لیں اور اس کتاب کا مطالعہ کریں. حقیقتاً یہ کتاب مکمل شروع سے لے کر آخر تک فوائد سے بھری ہوئی ہے، تو طلباء کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ہم تو کنانۃ من سہم اور سہم من کنانہ غید من فیض، بس ایک چھوٹے سے مختصر سی باتیں ذکر کریں گے، باقی تو کتاب تو مکمل بھری ہوئی ہے. تو آپ کے احباب کے سامنے بس انشاءاللہ کتاب کے ہم عناوین کو لے کے چلیں گے اور اس کے تحت اختصار سے بات ذکر کریں گے، کیونکہ کتاب مفصل حرفاً اور سطرن لے کے چلنا کافی طویل ہو جائے گا، اور یہ ہمارے دورے کا مقصد ہے کہ اختصار سے اصول کو ذکر کیا جائے. تو بس انشاءاللہ الرحمن یہ کتاب سے ہم یہیں سے ابتدا کرتے ہیں. لیکن قبل از کتاب کے ہم یہ بات ذکر کریں کہ جو کتاب العلم ہے الحمدللہ، یہ کتاب بذات خود شیخ نے اپنے خط یمین ہی نہیں اپنے ہاتھ سے تصریف نہیں کی، اس کتاب کو لکھا نہیں، لیکن ان کے یہ فتاوی ہیں، یہ ان کے دروس ہیں، یہ ان کے محاضرات ہیں، یہ فتاوی ہیں جو انہوں نے مختلف مقامات پر ذکر کیے ہیں، لکھے ہیں، نصائح طلباء کو کیے ہیں. پھر ان کے تلمیذ رشید حقیقتاً اپنے اساتذہ کے علم کو اور مشائخ کے علم کو آگے پہنچانے والے طلباء ہی ہوتے ہیں. آج اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا یہ نام ہے کہ ان کے طلباء ان کو اس علم کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور ہم جیسے ادنا طالب علم بھی ان کی اس بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ماضی ہی ہے کہ ان کے طلباء نے اس بات کو آگے پہنچایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اساتذہ کے لیے ایسا کار خیر اور صدقہ جاریہ بنا دے کہ ہم ان کے علم کو آگے پہنچائیں. یہ شیخ فہد بن ناصر سلیمان حفظہ اللہ، یہ ان کی جستجو ہے کہ انہوں نے مجموعات کو جمع کیا ہے، ان فتاوا کو جمع کیا ہے اور کتاب کی صورت میں ذکر پیش کیا. اور یہ کتاب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تباہ ہو چکی تھی، اور شیخ نے اس کتاب کو دیکھا اور سراہا بھی اس کتاب کو. الحمدللہ یہ کتاب شیخ کی زندگی میں ہی منظر عام پہ آ چکی تھی. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، واللہ العظیم ان کی شخصیت اب ہر میدان میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک سرخیل نظر آئیں گے، شہسوار نظر آئیں گے. اگر آپ محدث ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو نظر آئیں گے، ایک مفسر ڈھونڈنا چاہیں تو بھی دیکھنے میں نظر آئے گا، آپ ایک فقیہ کو دیکھنا چاہیں تو بھی آپ کو شیخ کی ذات میں نظر آئے گا. آپ جو پہلو دیکھنا چاہیں ایک فصیح اور بلیغ
بلاغی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، ایک نحوی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، شخصیت کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں آپ اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال جملہ فنون اور یہ جو قواعد رسول کی جتنی چیزیں ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا کہ شیخ صاحب ان چیزوں پر عبور رکھتے تھے، اور ان چیزوں کا اپنے تقریباً شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں کا شرح بھی کی ہے، کسی کی تعلیق لگائی ہے، اس طرح کافی تقریباً ہر کتاب کی انہوں نے ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ کتاب بھی انہی کی ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا شیخ صاحب کی زندگی کے حوالے سے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے ابتداء سے لے کر لیکن انہوں نے جب بھی بات کہی ہے ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں نے جب بھی یہ جتنا علم سیکھا ہے باقی اساتذہ کا تو حصہ ہے ہی ہے، لیکن شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں ملازمت الشیخ، جب بھی یہ ملازمت الشیخ کی بات ہوتی تو ہمیشہ کہتے تھے میں نے اپنے شیخ کی ملازمت اختیار کی، بے معنی ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا۔ ملازمت ہمارے اردو طبقہ والا مراد نہیں ہے، یہ عربی مراد ہے کہ استاد اور طالب علم کا ایک تعلق ہے، جس سے ان کا فرمایا جتنا علم ہوا حاصل ہوا اتنے اپنے اسی استاد سے حاصل کیا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اتنا تواضع اور عاجزی ہے، اتنی عاجزی تھی کہ آپ دیکھ لیجئے کبھی بھی وہ اپنے آپ کو علامہ، ادنا طالب علم بھی اپنے آپ کو علامہ، فضیلت الشیخ، پتہ نہیں کتنے القاب سے اپنے آپ کو نوازتا ہے، اگر ایک بھی لقب کم ہو جائے تو شان میں تنقیص ہونے لگ جاتی ہے اور محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے اس کے ذات کے بارے میں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب بھی ان کو کوئی کہتا تھا علامہ تو کہتے تھے کہ انا عبد من عباد اللہ، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک کمزور سا بندہ ہوں۔ یہ ان کی عاجزی اور تواضع تھی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ۔ کبھی کبھار فجر کے دنوں میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو ننگے پاؤں اپنے گھر سے پیدل آتے تھے، اور مسجد کا اور گھر کا فاصلہ تھوڑا دور تھا، وہاں سے پیدل آیا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کے تواضع پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر سنت پر عمل کرتے تھے کہ کان یمشی حافیا، کہ وہ کبھی کبھار پیدل بھی چلتے تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی نام نہیں لکھا کہ علامہ، محدث، فقیہ، کبھی بھی نہیں۔ یہ ان کے بعد میں آنے والے طلباء ہیں الحمدللہ جنہوں نے ان کے علم کی قدر کی ہے، وہ ان کو ان القاب سے نوازتے ہیں۔ شیخ صاحب یقیناً ان القاب کے دنیا کے اندر بھی جب موجود تھے خواہاں نہیں تھے، نہیں چاہتے تھے کہ مجھے القاب چاہیے، لیکن الحمدللہ وہ حقیقتاً علامہ تھے، وہ حقیقتاً محدث تھے، حقیقتاً وہ فقیہ تھے، حقیقتاً وہ اصولی تھے، وہ نحوی تھے، وہ بلاغی تھے۔ یہ جتنی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں وہ حقیقتاً اس کے اندر ان کے اندر موجود تھی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ لیکن جب بھی وہ اپنے دستخط کرتے تھے تو کہتے تھے امام و خطیب المسجد، امام و خطیب المسجد، کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں اور خطیب ہوں۔ جیسے ہو گیا خطیب صاحب ہیں اور امام صاحب ہیں، نہیں، آج ہم بھی مسجد کا نام نہیں لیتے۔ اگر کوئی کہتا تو جی میں تو فلاں جامعہ کا، فلاں مدرسے کا شیخ الحدیث ہوں، میں فلاں شیخ ہوں، یعنی حافظ تو چھوٹی ہو گیا، فضیلت الشیخ بڑا آ گیا، وہ ہونا چاہیے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، کتنی عاجزی تھی، کتنا تواضع تھا ان کے اندر۔ بہرکیف شیخ رحمۃ اللہ علیہ 1421 کے اندر دنیا سے چلے تو گئے، لیکن وہ اپنے علم کے صورت میں ہمارے ہاں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے ہمارے درمیان میں۔ جو علماء علم کے ساتھ وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ شیخ صاحب کی شخصیت سے کوئی بھی اوجھل نہیں، کوئی بھی ناشنا نہیں، سارے ہی شیخ صاحب کی شخصیت کو جانتے ہیں۔ تو ہم مباشرتاً فی الفور اسی موضوع کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس میں موضوع طوالت نہ پکڑ جائے۔ کتاب العلم ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کتاب کے اندر تعریف العلم کے نام سے عنوان کو ذکر کیا ہے۔ العلم ذکر شیخ رحمہ اللہ نقیض الجہل، کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جہل کی ضد ہے، اور یقیناً یہ ابن فارس، اسی طرح باقی علماء نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ ابن فارس نے اپنی کتاب مقاییس اللغہ کے اندر بھی ذکر کیا، اور باقیوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک تعریف ذکر کی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ علم کی تعریف کے حوالے سے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ العلم اوضح ان یعرف به، کہ علم اس بات سے اوپر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یہ نہیں کہا کہ دن کی تعریف کیا ہوگی، رات کی تعریف کیا ہے، محبت کی تعریف کیا ہے، اس موبائل کی تعریف کیا ہے، یا مثال کے طور پہ ایسی چیز معروف ہو تو اس کی تعریف کیا ہے، کہ جو چیز اظہر من الشمس اس کی تعریف نہیں۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ جس کی تعریف کرنا ضروری نہیں ہے، جس کی تعریف کرنا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ ایسا علم وہ چیز ہے کہ جاہل بھی اپنے آپ کو جاہل کہلانا پسند نہیں کرتا، یعنی اتنی واضح چیز ہے کہ علم هو العلم۔ بارکیف لیکن علماء نے اس کی تعریف ذکر کی ہے اپنی اس کتب کے اندر، تو مختلف تعریفات ہیں جن کو ذکر کیا گیا۔
ذکر کیا کئی علماء نے، جس میں رازی ہے، امام جوینی المعروف ملقب بامام الحرمین، اور باقی ہیں العامدی، ابو الولید الباجی ہیں. ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر، اصول فقہ کے اندر، باقی کتابوں کے اندر، اور اسی طرح شریف الجرجانی نے اپنی کتاب تعریفات کے اندر بھی اس کی تعریف ذکر کی ہے. اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر بھی ایک تعریف ذکر کی ہے، وہ ہے کہ ادراک شیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما. اور اسی طرح شریف جرجانی نے ایک تعریف ذکر کی ہے، الاعتقاد الجازم علی ما هو علیہ. بالا مختلف تعریفات ہیں، الفاظ مختلف ہوں گے، لیکن معنی ایک ہی آپ کو نظر آئے گا جتنے بھی آپ کے الفاظ آپ کے سامنے موجود ہوں گے. بس ایک بات جانوں گا کہ جس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، ادراک شیء علی ما هو علیہ، یعنی کسی چیز کے بارے میں علم ہو، کامل علم اور مکمل اس کے ماہیت کا علم ہو، یقین اس کے بارے میں موجود ہو، اس کو کہتے ہیں العلم ادراک شیء علی ما هو علیہ. کہ جس چیز، کسی چیز کو جانا بعین ہی اس کی حقیقت کے مطابق ادراکا جازما کاملا، یہ اس علم کی تعریف ہے کہ یہ وہ چیز ہے. المہم، میں نے کہا کہ علماء نے کافی تعریفات ذکر کی ہے، لیکن مقصود نہیں کہ ان سب تعریفات کو ذکر کیا جائے. ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جو امام بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اپنے کتاب مدارج السالکین کے اندر. وہ بات بڑی مزیدار ہے. وہ جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں العلم والمعرفہ، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے العلم والمعرفہ، کہ ایک علم ہے، ایک معرفت ہے. تو یعنی بات تو جیسے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہ موقف ہے کہ وہ ہوا مترادفان، کہ یہ دونوں العلم والمعرفہ دونوں مترادف چیزیں ہیں، ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں. لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور باقی نے اس کے اندر فرق ذکر کیا ہے. امام ابن قیم نے جس کتاب کا بھی ذکر کیا، نام لیا مدارج السالکین، انہوں نے کچھ فروق ذکر کیے ہیں. تو فرماتے ہیں الفرق بین العلم والمعرفہ من حیث اللفظ ومن حیث المعنى، کہ لفظ اور معنی کے اندر فرق ہے، لفظ اور معنی کے اندر فرق ہے. وہ فرق انہوں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ لفظی فرق یہ ہے کہ جی دیکھیں فإن فعل العلم يقع على مفعولين، کہ جب علم کی بات ہوگی تو اس کا جب فعل ہوگا تو دو مفعول کا تقاضا کرے گا، وہ دو فعلوں کا، دو مفعولوں کا تقاضا کرے گا. اور معرفہ فإن فعل المعرفة يقتضي مفعولا واحدا، کہ فعل معرفت کا جو علم ہوگا وہ ایک فعل کا تقاضا کرے گا. مثال بھی انہوں نے دی ہے کہ فعرفهم وهم له منکرون، قرآن مجید کے اندر ہے فعرفهم وهم له منکرون، قصۃ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انہوں نے ان کو پہچان لیا. فعرف وہاں پر ایک ہی مفعول موجود ہے اور معرفت ایک فعل کا تقاضا کرتی جو ذکر کیا. کہا کہ علم کا فعل وہ دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے. فإن علمتموهن مؤمنات، تو فرمایا یہاں پر ہن مؤمنات، دو مفعول کا تقاضا کرتے ہیں. فإن كان العلم فإذا رأيت علما يقتضي فعلا واحدا فمعنى أنه بمعنى المعرفة. کہتے ہیں اگر آپ کہیں دیکھ لیں کہ آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا کہ علم ایک ہی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے اور ایک فعل، ایک ہی مفعول اس کے اندر موجود، تو دھیان لیجئے گا اس وقت علم بمعنى العلم نہیں، وہ علم بمعنى معرفہ ہے. یہ ان کا ایک لفظی فرق تھا. اور اسی طرح تین وجوہ کی طور پر، تین یعنی معنی طور پر تین وجوہ سے وہ فرق ذکر کرتے ہیں. ایک فرق میں ذکر کر دیتا ہوں، چلیں انشاءاللہ باقی آپ کو اشارہ کر دیا اس کتاب کی طرف مدارج السالکین کی طرف، آپ اس کے مراجعت کر لیجیے گا انشاءاللہ، تو اس میں آپ کو یہ کافی چیزیں لگیں گی. وہ فرماتے ہیں کہ المعرفہ ذات الشیء اما العلم حقیقت الشیء واحوالہ وصفتہ ونسبتہ. معرفت جب ہوگی وہ کسی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جب معرفت کی بات ہوگی تو اس کی ذات کی بات ہوگی، جب علم کی بات ہوگی تو اس کی صفات اور احوال اور نسبت کی بات ہوگی. نمبر ایک کہتے ہیں جب دوسرا فرق یہ لکھیے کہ جب کوئی ایسی چیز كان مدركا أي شيء كان مدركا في قلبه ثم غاب عن قلبه ثم أدركه بمعنى عرفه، کوئی چیز اس کے دل میں تھی، وہ اس کو جانتا تھا کہ اس چیز کو، پھر وہ چیز اس کے دل سے غائب ہو گئی، اوجھل رہی، پھر زمانے کے بعد اس کو دیکھا، جب دیکھا تو اس کو پہچان لیا. کہیں گے اس کو یہ اس وقت نہیں کہا جائے گا کہ عالمہ ہو، نہیں، عرفہ ہو، کیونکہ وہ چیز اس کے اندر موجود تھی. وہ چیز ایسے ہی کوئی چیز اس کے دل کے اندر موجود ہو یعنی صفات کے اعتبار سے موجود ہو، اور جب اس کی صفات اس کے سامنے ذکر کی جائے تو وہ چیز اس کو پہچان لے. یہ فروق انہوں نے ذکر کیے ہیں. اور ایک اور بھی چیز ذکر فرماتے ہیں کہ جیسے کہ معرفت سے کسی چیز کی ذات کو دوسروں سے الگ کیا جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ عرفت زیدن،
عرفت زیدن، یہ نہیں کہتے علمت زیدن، نہیں، یہ کہیں گے کہ جب یہ کہیں گے علمت زیدن تو یہ جملہ ناقصہ ہے. اس کے توضیح کے لیے اور بھی بات کی یعنی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ آپ نے زید کو جان لیا کس بات کے اعتبار سے، یعنی اس کی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ عرفت زیدن بمعنی ان تمیزته عن غیرہ، کہ یعنی آپ گویا کہ اب آپ نے اس کی شخصیت کو جان لی. یہاں پر ہمارے سامنے حذیفہ بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، یونس بھی ہے، امجد بھی ہے، سہیل بھی ہے، کامران بھی ہے، کتنے سارے موجود ہیں. تو میں کہا کہ عرفت زیدن، تو میں نے پہچان لیا زید کو، بمعنی میزته عن الاخرین، میں نے اس کی ذات کو دوسروں سے الگ سے پہچان لیا میں نے اس کو. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں علمت زیدن شجاعا سخیا جوادا کریما، تو میں نے یہاں پر اس کو پہچانا اس کی صفات کے حوالے سے. بارکہ اور بھی فروق ذکر کیے ہیں تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ حد العلم یعنی تعریف العلم، اور اس کے اندر معرفت و فرق بین المعرفہ والعلم. انشاءاللہ فی الدرس القادم، اگلے درس کے اندر علم کی فضیلت پر بات ہوگی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، حیاکم اللہ جمیعا.